بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک گاؤں سے گزر اور مسلمانوں کے لیے موجودہ حالات میں ایک سیکھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں کے قریب سے گزرے جہاں کثرت سے درخت تھے، نہریں جاری تھیں، لوگ بڑے خوشحال اور محنت نواز تھے۔ لوگوں نے آپ کا سواگت یعنی استقبال کیا، خوب خدمت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کی اس قدر فرما برداری اور مال کی فراخی کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ پھر 3 سال کے بعد اسی گاؤں میں آپ کا جانا ہوا تو آپ نے دیکھا کہ درخت خشک ہو چکے ہیں، نہریں بھی بند ہیں اور گاؤں اجڑ چکا ہے۔ آپ حیران تھے کہ آخر یہ بدلاؤ اتنی مختصر سی مدت میں کیسے آیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین آئے اور کہا، اے روح اللہ، یہاں سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا تھا جس نے ان جھرنوں سے منہ دھویا تھا۔ اس کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ درخت مرجھا گئے، نہریں خشک ہو گئیں اور گاؤں ویران ہو گیا۔ اے عیسیٰ، جب نماز کا چھوڑنا دین کی بربادی کا سبب ہے تو دنیا کی تباہی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ نزہۃ المجالس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر نماز کی اہمیت، صفحہ نمبر 30 کے اوپر بھی یہ واقعہ ناظرین درج ہے۔ نوٹ، اس واقعے سے ہمیں ایک ایسی سیکھ ملتی ہے جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بے نمازی ہونا انسان کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے، جو دنیا میں بھی پریشانی کی وجہ اور آخرت میں بھی پریشانی کی وجہ بنتی ہے۔ اگر ہم آج کے حالاتوں کی بات کریں تو اس کا سبب کچھ اور نہیں، ہماری دین سے دوری ہے۔ اللہ ہی ہر ایک چیز کے اسباب بناتا ہے، تمہاری پریشانی کے بھی، تمہاری خوشحالی کے بھی۔ اب یہاں ہم اللہ کو ناراض کر کے اپنی خوشحالی کا سوچ رہے ہیں، جبکہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور مسلمان بازاروں کی رونق بنا ہوا ہے۔ ناظرین، ان تمام باتوں پر ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ غیروں کو کبھی ایمان والوں پر غلبہ حاصل ہونے نہیں دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نمازوں سے دور ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ غیروں کو ایمان والوں پر کبھی بھی غالب نہیں ہونے دے گا، تو آج اس کے بعد بھی ہماری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں جن ایمان والوں کی بات کی ہے وہ ایمان ہم لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں۔ دوستو، اللہ کو صحابہ جیسے ایمان کی درکار ہے، نیک لوگوں جیسے ایمان کی درکار ہے، اولیاء اللہ جیسے ایمان کی درکار ہے۔ نمازوں کو ترک کر کے ہم شراب نوشی اور بے حیائی میں مبتلا ہو کر، حرام مال میں اور حلال میں فرق کیے بنا مال اکٹھا کر کے، بد نگاہی کر کے، زنا خوری کر کے، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے مال کو ہڑپ کر کے، اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو بے پردہ گھما کر، ان کو بازاروں کی رونق بنا کر، غیروں کی آنکھوں کو سکوا کر، افسوس مسلمان اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ہرگز کوئی دوسری وجہ نہیں تمہاری پریشانی کی،
تم خود ہو جو تم اللہ کو ناراض کر کے خود کے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ اگر ابھی بھی اپنے اعمالوں پر غور و فکر نہیں کی تو آنے والا وقت تمہارے لیے اور اذیت ناک ہوگا۔ یاد رکھنا، اللہ ہی ہے قوم کی خوشحالی و پریشانی کے اسباب بنانے والا، جس کا فیصلہ ہمارے اعمال کریں گے۔ تم اپنے اعمالوں کو سدھارو، اللہ خود بہتر سے بہترین اسباب بنا کر تمہارے لیے راستوں کو کھول دے گا۔ تاریخ گواہ ہے، مسلمانوں نے جب حکومت کی ہے تو اللہ کو راضی کر کے کی، اس کو ناراض کر کے نہیں، اور جب اللہ کو ناراض کیا تب اللہ تعالیٰ نے قوم کا تختہ پلٹ دیا۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ پلیز کومنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ واقعہ پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر واقعہ آپ تک پہنچ سکے اور ہم سب کے ایمان کو ناظرین تازگی مل سکے، جس سے ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے اور اللہ قبول فرما لے۔